أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك إلى آخر الآية۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کچھ احکامات دیے اپنی قوم کے لیے کہ اپنی قوم سے یہ اعمال کرواؤ۔ چنانچہ گھروں میں نمازیں شروع کر دی گئیں اور باہر نکلنا بند کر دیا، جس سے فرعون کے ظلم و ستم سے بچا جا سکے اور اتحادی قوت دشمن کے سامنے نہ آ سکے۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی۔ دعا سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں ہوتی ہیں، جیسے اللہ کی تعریف اور یہ سب چیزیں، وہ تو پیغمبر کی شان ہے، وہ لازمی ہوتی ہے۔ جیسے کہ سورہ مریم کے شروع میں کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ ناداہ ربہ نداء خفیا قال رب انی، تو ایسے اس نوعیت کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ایسی تمہید دعا کے لیے بعض مرتبہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کے لیے کا ذکر ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں اللہ رب العزت سے حضرت موسیٰ جو مناجات کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں، اور اس کے حوالے سے چھوٹی سی بات ہے وہ دیکھ لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ کرتے ہوئے مدت گزر چکی تھی، جس کے بعد نہ صرف یہ کہ وہ اس قوم سے مایوس ہو چکے تھے، بلکہ فرعون نے جو مظالم ڈھائے تھے وہ اتنی انسانی سوچ تھے کہ کوئی انصاف پسند انسان اس کو سزا کے بغیر چھوڑ دینا پسند نہیں کر سکتا تھا۔ شاید ان کو وہی سے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ فرعون کی قسمت میں ایمان نہیں ہے، اس لیے آخر میں انہوں نے یہ بد دعا فرمائی۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ بد دعا فرمائی۔ کیا دعا تھی؟ وقال موسیٰ، اور کہا حضرت موسیٰ نے دعاً، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، ربنا، اے ہمارے پروردگار، انک اتیت فرعون وملأہ زینہ، انک اتیت، بے شک آپ نے دیا ہے، انک اتیت، بے شک آپ نے دیا ہے یا آپ نے دیے ہیں، فرعون وملأہ، فرعون کو اور اس کے سرداران کو، زینتاً، فرعون کو اور اس کے سرداروں کو، یہ ایک اور ترجمہ بہت اچھا ہے، فرعون کو اور اس کے درباریوں کو، ٹھیک ہے۔ انک اتیت فرعون وملأہ، آپ نے دیا ہے فرعون کو اور اس کے درباریوں کو، زینتاً، سامان آسائش، ٹھیک ہے، یا سامان آرائش، ٹھیک ہے۔ زینت چونکہ آرائش کو کہتے ہیں دکھانے کو، تو سامان آرائش یہ زیادہ بہتر ترجمہ۔ زینتاً، آپ نے آرائش کا سامان دیا، وَأَمْوَالًا، اور طرح طرح کے اموال دیے ہیں، فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں۔ آپ نے فرعون کو اور اس کے درباریوں کو آرائش زندگی، سامان آرائش اور طرح طرح کے اموال دیے ہیں دنیا کی زندگی میں، دنیا کی زندگی میں۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے پروردگار، لیضلوا، اس کا نتیجہ یہ رہا کہ گمراہ ہوئے۔ لی، یہ کسی بات کی علت کو بیان کے لیے آتا ہے، کسی چیز کی ریزن کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ ربنا لیضلوا، اے ہمارے پروردگار، لیضلوا، اس کی وجہ سے گمراہ ہوئے، یعنی اس کی نتیجے میں یہ لوگ گمراہ رہے، عن سبیلی کا، آپ کے راستے سے۔
یعنی اموال کی کثرت کی بنیاد پر، اعمال کی کثرت کی وجہ سے، آرائش کی کثرت کی وجہ سے یہ لوگ گمراہ رہے آپ کے راستے سے۔ چنانچہ ایسی آسائش جو اللہ سے گمراہ کر دے، ایسی آرائش جو اللہ سے دور کر دے، سمجھ لو وہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، وہ زحمت ہے۔ کہ کچھ آسائشیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اس میں پڑھ کر اللہ کی ذات سے دور ہو جاتا ہے، جیسا کہ آج کے زمانے میں موبائل فون ایک سہولت ہے، مگر اس کی وجہ سے راتوں راتیں اور مہینوں کے مہینے اور گھروں کے گھر اور معاملات کے معاملات اور سب تباہ ہو چکے ہیں، کئی زندگیاں تباہ ہو چکی ہیں۔ اللہ نے مال دیا، کبوتر لے لیے اور کبوتر بازی میں لگ گیا، اور جس کی وجہ سے گھر برباد، بچے برباد، زندگیاں برباد۔ خود میں جانتا ہوں ایسے لوگوں لیضلوا عن سبیلی، کہ مال کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، مال کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بد دعا کی، ربنا اطمس علی اموالی، ربنا اے ہمارے پروردگار، اطمس علی اموالہم، اطمس تباہ کر دی، علی اموالہم ان کے اموال کو۔ علی یہاں پہ ایز اے پروپوزیشن آیا ہے، اطمس، ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ ملیا میٹ کر دے، تباہ و برباد کر دے، علی اموالہم ان کے اموال کو۔ علی کا ترجمہ یہاں ہم کو سے کریں گے، علی اموالہم ان کے اموال کو، اے ہمارے پروردگار ملیا میٹ کر دے، تباہ و برباد کر دے ان کے اموال کو، وشدد علی قلوبہم، اور وشدد اور سخت کر دے، علی قلوبہم ان کے قلوب کو۔ یہاں علی کا ترجمہ پر سے نہیں کیا جاتا، کو سے کیا جاتا ہے۔ فلا یؤمنون، پس یہ ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب، یہاں تک کہ عذاب کو دیکھ لیں، حتی یروا العذاب، یہاں تک کہ عذاب کو دیکھ لیں، العلیم دردناک عذاب، یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا ہے۔ فلا یؤمنو، یہ ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب، یہاں تک کہ یہ لوگ عذاب نہ دیکھ لیں۔ دیکھیں یہاں پر بعض دفعہ ترجمے میں غلطی ہوتی ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے، یہ میں نے بھی غلطی ایک دو جگہوں پر کی ہے۔ فلا یؤمنو یہ صیغہ نہیں ہے، مضارع نہیں، ٹھیک ہے۔ فلا یؤمنو یہ ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب، عذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ پیغمبر علیہ السلام، اللہ کے پاک پیغمبر اور معصومین زمانہ، پاکان زمانہ، جب اس طرح کی بد دعا کریں تو آپ خود سوچیں۔ الامان والحفیظ، اللہ رب العزت حفاظت فرمائے کہ کیسے بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر کی ذات کو اس قدر تکلیف دی، پیغمبر کا صاف شفاف دل ایسا چھلنی ہوا، ظاہری بات ہے وہ تکلیف آپ حضرات اور ہم لوگ سمجھ نہیں سکتے نا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے، پیغمبر تو نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ بد دعا کیسے کر سکتے ہیں کسی کے لیے؟ تو اللہ رب العزت اس کے نمونے ہمیں دکھاتے رہتے ہیں۔ اب آپ کے ہم سب کے اور پوری دنیا کے سامنے فلسطین کے حالات ہیں، وہاں کے جو بچے بلکے اور کتنے چھوٹے چھوٹے اور معصوم بچے، کہ میں تو تصویریں نہیں دیکھ سکتا، میں تصویریں دیکھ نہیں سکتا، ویڈیوز دیکھنا تو بات کی بات ہے،
تصویر دیکھنے سے جان نکلتی ہے. اللہ، ایک دو لوگوں نے دکھایا 2 رات تو نیند ہی نہیں آئی مجھے. ایک دو تصویریں ہمارے مدرسے کے جو مفتیان کرام کے گروپ میں اس میں بھیجی کہ ہم نے یہ حضرت شیخ الاسلام صاحب کو دکھائی تو حضرت نے یہ فرمایا یہ فرمایا. تو اس نسبت سے دیکھیں تو او ہو راتوں کی نیند اڑ گئی کہ اللہ یہ کیا حال ہے، یہ کیا حالات ہو گئے ہیں کہ بچے اور 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 بوڑھے اور کیا ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں اور الحفیظ ایسی شدید ایسے ظلم. اللہ اکبر کبیر. نہ صرف یہ کہ ان کو پھر اور لوگوں نے بتایا کہ نہ صرف یہ کہ قتل کرتے ہیں بلکہ ان پہ پیشاب بھی کرتے ہیں اور نفرت کا اظہار بھی کرتے ہیں اور ان کے بچے بھی کرتے ہیں. پھر ان کو امداد نہیں آنے دے رہے، ان تک کھانا نہیں پہنچنے دے رہے، دوائیاں نہیں پہنچنے دے رہے. اور ایسی شدید سردی، آپ خود دیکھیں کہ سردی کیسی. اور پھر اس کے اوپر ان کے پاس رہنے کی جگہ نہیں، کھلے آسمان تلے کئی بچے، 10 بچے ٹھنڈ کی وجہ سے شہید ہو گئے. ویسے گولی سے کوئی مر جاتا ہے تو ایک وقت میں مرتا ہے، مگر ٹھنڈ کی وجہ سے جو مرتے ہیں تو وہ کس طرح مرتے ہیں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تو اس نوعیت کے عذابات دیکھے، اس نوعیت کی تکلیفیں دیکھی، اس نوعیت کے مسائل دیکھے تو ظاہری بات ہے پھر ایسی ہی بد دعا نکلتی ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ ہمارے ہاں لوگ وہ نہیں دیکھتے، بس یہ دیکھتے ہیں کہ چیخا کیوں ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والے کو قتل کس طرح کیا جا رہا ہے، بس یہ ہوتا ہے کہ یہ چیخے کیوں ہے. اب پیغمبر نے بد دعا کی فرمائی ہے تو یہ پیغمبر ہیں، ان کو بد دعا تو نہیں کرنا بنتا، انہوں نے کیوں بد دعا کی. اور وہ جب 70 لاکھ بچہ اس نے شہید کر دیا ماں کی گود کے اندر، اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آتی. لیکن جب پیغمبر نے تھوڑی سی بات کی تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس کہ آپ اپنی فطرت کے خلاف جیسے کسی صاحب نے کہا نا کہ قضا نمازیں کچھ بھی لازم نہیں ہے، یہ ایسی بنایا ہوا، بس اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو. تو میں نے ان سے کہا ٹھیک ہے، آپ کی جمع پونجی آپ کسی کو قرضہ دے دو، پھر وہ کہ مجھ سے گم ہوگی، لہٰذا اب تو قضا نہیں ہے، اب تو معاف کرو، بس میں استغفار کر لوں گا. تو پھر سمجھ میں آ گئی بات. جب اپنے اوپر بنتی ہے تو پھر فوراً سمجھ میں آتی. بس یہ مسئلے ہیں ہمارے. اللہ رب العزت نے قد اجیبت دعوتکما، قد اجیبت دعوتکما، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اور یہ قد اجیبت دعوتکما یہ 40 برس کے بعد نازل ہوا. ہم 2 دن دعا کر کے مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کی ذات سے کہ ہم نے تو اللہ سے اتنا مانگا تھا، اللہ نے دیا ہی نہیں. قال، اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما. اچھا، اللہ نے فوراً جواب دے دیا تھا لیکن قبولیت کا اظہار 40 سال کے بعد ہوا تھا. جی قد اجیبت دعوتکما. اب اس سے ایک چھوٹی سی بات مفسرین نے یہاں پہ لکھی ہے. اوپر دعا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، یہ دیکھیں قد اجیبت دعوتکما، قال فرمایا قد اجیبت دعوتکما بے شک قبول کر لی دعوتکما تم دونوں کی دعا. قد اجیبت دعوتکما تم دونوں کی دعا قبول کر لی. ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہاں تو یہ بات ہو رہی ہے قد اجیبت دعوتکما، تو یہاں پر کیا ہے؟ قال موسیٰ ربنا انک اتیت فرعون وملأه زینہ. ساری دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، تو سمجھ لیجئے ذرا. قال موسیٰ تو ہے مگر اس کے ساتھ حضرت ہارون آمین کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ حضرت ہارون آمین کہہ رہے تھے. اسی کو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے جاتے تھے اور حضرت ہارون آمین کہہ رہے تھے. تو آمین کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ دعا کرنے والے کی دعا میں شریک ہیں.
اس لیے اللہ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کر لی، سو تم ثابت قدم رہو وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ذہن میں رکھیے، چھوٹی سی بات ہے لیکن اہم بات ہے، اہم پوائنٹ ہے۔ قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، بس تم دونوں ثابت قدم رہو، ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون، اور اتباع ہرگز نہ کرنا، ولا تتبعان، اور نہ چلنا، سبیل الذین لا يعلمون، ان لوگوں کے راستے پر جو نہیں جانتے، جو کچھ نہیں جانتے، ان کے راستے پہ مت چلنا، یعنی اہل کفر کے راستے پہ مت چلنا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت بھی ایسی چیزیں تھیں، اس نوعیت کی چیزیں تھیں کہ لوگ مال کی اور مال کے جاہ و جلال کی وجہ سے اور مال کی کثرت کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگتے تھے کہ شاید وہ لوگ برحق ہیں، اور ایسا ویسا، کیونکہ دنیاوی سہولیات اور ظاہری چیزوں کو دیکھ کر بہت سے لوگ بہک جاتے ہیں، اور مسلمان بھی بہک جاتے ہیں، وہ مسلمان ہی بہکتے ہیں، کافر تو بہکا ہوا ہے ہی۔ لا الہ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، پھر وہ جو دعا قبول ہوئی، تو وہ جو دعا قبول تھی وہ 40 برس کے بعد اس کا ظہور ہو رہا ہے، یعنی 40 برس کے بعد اس دعا کی قبولیت کا ظہور ہو رہا ہے۔ اور جب وہ ظہور ہو رہا ہے تو یہ ظہور کیسے ہو رہا ہے کہ اس ظہور کا بیان ہے، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، وجاوزنا ہم نے پار لگا دیا، ہم نے پار کر دیا، ببنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، البحر سمندر سے، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، فَأَتْبَعَهُمْ پیچھے آئے ان کے، فرعون وجنودہ اور اس کا لشکر، بغین ظلم اور زیادتی کے ساتھ، بغین وعدوہ ظلم کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ادرکہ الغرق، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ اذا ادرکہ، جب اس کو پتہ چل گیا، ہو مطلب فرعون کو پتہ چل گیا، الغرق اپنے غرق کا، ادرکہ الغرق قانی بھی، ادرکہ الغرق، اس کو اپنے غرق ہونے کا پتہ چل گیا، تو قالا، تو کہنے لگا، آمنتو، میں ایمان لایا، انہ لا الہ الا، کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الا الذی آمنت بھی، سوا اس ذات کے آمنت بھی جس پر ایمان لے کر آئے، بھی بنو اسرائیل، بنو اسرائیل، وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ الآن، اب، وقد عصیت قبل، حالانکہ تو نے اس سے پہلے نافرمانی کی، وکنت من المفسدین، اور تو ہے مفسدین میں سے، فالیوم، پس آج کے دن، ننجی کا ببدنی کا، ہم محفوظ کر دیں گے تیرے بدن کو، لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ تو بعد والوں کے لیے عبرت بن جائے، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے، لوگ ایسے ہوں، ان کثیرن، بے شک بہت سے لوگ، من الناس، لوگوں میں سے، ان آیاتنا لغافلون، ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ یہ فرعون کا سارا قصہ ہے جو اختصاراً ذکر کر دیا گیا، اس کے اندر میں نے کچھ باتیں ذکر کی تھی، اس کو دوبارہ سمجھ لیجئے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے پار لگا دیا بنی اسرائیل کو سمندر سے، فاتبعهم فرعون وجنودہ، اور ان کے پیچھے چلے، ان کے پیچھے آئے فرعون اور اس کا لشکر، بغین وعدوہ، بغین سرکشی کے ساتھ، وعدوہ اور دشمنی کے ساتھ، ظلم و زیادتی کے ساتھ، یعنی ان کا اصل مقصود تھا کہ نہ تو یہ یہاں چین سے رہیں اور نہ یہ یہاں سے جا کے کہیں چین سے رہیں۔ مجھے 1 منٹ دیجیے۔ کہ یہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کسی بھی حالت میں سکون اور چین سے نہ رہیں، اور کہیں ان کو جانے کی جگہ نہ ملے، جیسا کہ ابھی بھی ہوا ہے کہ
جو ہے کسی بھی طریقے سے فلسطینیوں کو باہر جانے کی اجازت نہیں تھی، نہ وہ جا سکتے تھے۔ 5,000 دے کر 5,000 دے کر ایک بچے کو یہ لوگ جانے دے رہے تھے، یعنی ایک آدمی $5,000 اور ایک بچہ $2,500، اور یعنی مصری حضرات کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ انہوں نے مصر کی سرحد کو سیل کر دیا تھا، مصر کے علاقے کو بند کر دیا تھا، اور جو فلسطینی ہیں وہ ہر لحاظ سے دب چکے تھے، اور ان کا مقدس صرف مرنا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں رہا تھا۔ تو یہی معاملہ فرعونیوں نے کیا تھا، اور یہی چیز ان کے ساتھ ہوئی تھی۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم، اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں میں نے کل آپ کے سامنے ذکر کی تھی، ابھی کر دیتا ہوں تاکہ ہمیں صحیح سے یہ چیز سمجھ میں آئے۔ دیکھیے جی، مختلف اقوال ہیں، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، آج دوبارہ ذکر کرنے کا ایک خاص مقصد ہے۔ یہ دیکھیے، یہ یہاں پر جو چیزیں ہیں، بحیرات مرہ، ٹھیک ہے، حضرات نے کہا کہ بھی یہ ہے اصل، جیسے کہ یہ بعض اہل عرب کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے حضرت موسیٰ کا لشکر گزرا اور فرعون یہاں پہ غرق ہوا، جبکہ دوسری جگہ پر یہ مقام ہے کہ قلزم سے جہاں سویز ملتی ہے، جیسے یہ تو ایسے کر کے سویز آتی ہے یہاں سے، اور یا اس طریقے سے آتی ہے، وہ میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر گزرا تھا، بعض نے کہا نہیں یہاں سے گزرا تھا، بعض نے کہا نہیں یہاں سے گزرا تھا، مختلف مقامات ہیں۔ 2-3 مقامات ایسے بھی ہیں جو آج کل وہاں پہ سپورٹس بنے ہوئے ہیں کہ حضرت موسیٰ یہاں سے داخل ہوئے تھے، یعنی اسی قلزم کے مقام کے ساتھ، کیونکہ یہ ساحل بہت بڑا ہے۔ یہ ساحل کتنا بڑا ہے آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں، جو لوگ میپ جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں۔ تو میں آپ حضرات کو جی ایک منٹ دیجیے۔ یہ دیکھیے ہمارے سامنے یہ گوگل میپ ہے، اور میں نے بھی اس پہ بہت زیادہ تلاش کیا اور چیزوں کو دیکھا۔ تو وجاوزنا بھی بنی اسرائیل البحر، سمندر کس جگہ سے گزرا ہے؟ اب یہ دیکھیے، جیسے مولانا حفظ الرحمن سہروی صاحب نے فرمایا ہے کہ حفظ الرحمن سہروی ہمارے حضرات اکابر کے اندر بڑی ہی معتبر شخصیت ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ بحر روم اور بحر احمر، اس کے شمالی دہانے کے ساتھ تھوڑا سا خشکی کا حصہ ہے، یہی وہ راستہ ہے جہاں سے مصر، فلسطین اور کنعان جانے والے کو بحر احمر عبور نہیں کرنا پڑتا۔ اس زمانے میں یہ راہ قریبی سمجھی جاتی تھی، اور بنو اسرائیل نے بحکم الہی یہ راہ اختیار نہیں کی تھی۔ اب اسی خشک زمین کو کھود کر بحر احمر کو بحر روم سے ملا دیا۔ اس ٹکڑے کا نام نہر سویز ہے۔ ریڈ سی کے شمالی دہانے پر سویز کے نام سے ایک شہر آباد ہے جو مصر کی بندرگاہ شمار ہوتا ہے۔ یہ دیکھیے، ابھی یہ ساری سرحدیں یہاں پہ مل رہی ہیں۔ تو بظاہر جو سمجھ میں آ رہا ہے ان عبارتوں سے، وہ یہ جگہ سمجھ میں آ رہی ہے، ان باتوں سے یہ جگہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کراس کیا تھا۔ یہ جو ہم نے کل تصویر ڈسکس کی تھی، اس تصویر کے مطابق یہ سمندر ہے، سمندر کا یہ ایریا ہے، اور یہ بھی قرین قیاس ہو سکتا ہے
کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہو کہ اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے ہوں اور اسی میں سے علاقہ، اس لیے کہ اب اس میں سے گزرنے کا یہ جو مقام ہے، یہ مقام بھی بہت طویل ہے یعنی یہ سفر، یہ بھی اچھا خاصا ایک طویل سفر ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی چھوٹا علاقہ ہو کہ یہ والا علاقہ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن اصل تو یہ علاقہ اس طریقے سے بند تھا، اور ابھی اس میں سے نہر نکالی گئی ہے جو کہ سویز کہلاتی ہے۔ چنانچہ آپ اس کو دیکھیے، یہ نہر یہاں سے نکالی گئی جس کو نہر سویز کہتے ہیں، اور سمجھ لیں آگے آنے والی بڑی جنگوں کا پیش خیمہ ہے کہ کہ دنیا کو کنیکٹ کرنے والی، یہ دیکھیں اس سمندر کو اس سمندر کے ساتھ ملانے والی، یعنی پوری دنیا کی تجارت کے لیے کتنی بڑی جو ہے وہ سمجھ لیں ایک بندرگاہ اسکندریہ کا علاقہ یہاں بن جاتا ہے، اور اس پورے ایریے کو یعنی دو کانٹیننٹ کو ملانے کے لیے چھوٹی سی نہر ہے جو کروڑوں ڈالر بچا دیتی ہے، ورنہ ورنہ یہ پورا ایرکنز ہیں یا جو بھی ہیں، وہ پورا سی یہاں سے یہ کراس کر کے اور پھر یہاں سے یہ دوسرے علاقوں میں آنا پڑے گا، تو یہ یعنی ایک طریقے سے ناممکن سا عمل ہے، اور یعنی کروڑوں کا خرچہ ہے اس کے اوپر، جبکہ یہ درمیان کا ایک واحد علاقہ ہے کہ جو آپ کو ملا دیتا ہے درمیان میں۔ تو یہی وہ مقام ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے میں نے چند باتیں ذکر کی کہ یہ مقام ہے یا یہ مقام ہے، یہ مقام ہے یا یہ مقام ہے۔ بہرحال کوئی بھی ابھی تک شور نہیں ہے کہ کون سا مقام ہے کہ جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے تھے، لیکن بظاہر جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ علاقہ ہے جیسا کہ ہمارے نقشے میں بتایا گیا، اور ایک یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ راستہ ہے جو کہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جہاں سے سمندر بحر قلزم، یہ بحر قلزم سبا حضرات نے لکھا ہے، اور بحر قلزم تو یہی علاقہ ہے کہ یہاں سے بحر قلزم سٹارٹ ہوتا ہے، اور آپ اس کے ساتھ دیکھ لیں کہ کیا سب کچھ چیزیں بنی ہوئی ہیں وغیرہ۔ تو خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس علاقے میں تشریف لائے جس کو طور سینا کہتے ہیں۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اس کی ساری کی ساری انشاءاللہ تفصیل آئے گی جو کہ 16ویں پارے کے اندر ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک سمجھ لیجئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا سفر ہے، جس کے حوالے سے حضرت موسیٰ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، پھر فرعون نے جب کلمہ پڑھا تو اس کے حوالے سے جو بات ہے وہ انشاءاللہ ہم آئندہ اس کو دیکھیں گے۔ آج کا سبق بس یہیں تک ہے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل۔ میں اس حوالے سے مطالعہ نہیں کر سکا، انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ سوال کرنے ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔